یہ آج ہم بنانے جا رہے ہیں پالک گوشت کی ریسیپی، دیگی پالک گوشت۔ اس کے لیے یہ میں نے 4 kg پالک لیا ہے۔ اس کو میں نے اچھی طرح کاٹ کے دھو لیا ہے، اور اس کے بعد یہ 2 جگہ میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے پالک۔ اب اس پالک کو میں اس میں ڈال دوں گی بڑے پتیلے میں بوائل کرنے کے لیے۔ اب یہ پالک بوائل ہو رہا ہے۔ یہ والا بھی ڈال دوں گی۔ اس کو میں نے 3 دفعہ پانی سے بوائل کر لیا تھا۔ بوائل کرنے کے بعد یہ ہو گیا ہے، دیکھیں یہ پالک بوائل کر کے واش کر دیا میں نے۔ اب میں اس پالک کو چولہے پہ چڑھا رہی ہوں، چڑھا دیا ہے، اور یہ برتن ایکسٹرا برتن جو ہے میں سائڈ پہ رکھ دوں گی۔ اب یہ پالک بن رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے۔ اس میں پانی ڈالوں گی ایک جگ میں۔ یہ پانی ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی۔ تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور باقی پانی یہ ہوگی پالک چھوڑے گا۔ اب اس کو اچھی طرح ڈھکن سے بند کرنا ہے۔ میں نے ڈھکن سے بند کر دیا، اچھی طرح یہ بوائل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب تک ہم لوگ یہاں پر گوشت دھونے کی تیاری کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح پالک ہم نے واش کیا تھا، تو یہ پالک کے پتے وغیرہ جو ہیں ان کو ہم اچھی طرح کلین کر لیں گے، صاف کر لیں گے۔ ساتھ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ صاف کر کے برتن وغیرہ جو ہیں وہ ہٹاتے جائیں تاکہ کچن بھی آپ کا پھیلے نہیں اور کام بھی ساتھ کے ساتھ ہوتا رہے۔ ہم آج دیگی پالک گوشت بنا رہے ہیں جو دیگ میں بنتا ہے اور شادیوں میں کھایا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ آج آپ کو سمپل طریقے سے بتائیں گے۔ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 1 کلو گوشت ہے تو آپ اس کے اندر 3 کلو پالک ڈالیں، کیونکہ پالک سوکھنے کے بعد، گلنے کے بعد وہ بالکل 1 کلو ہی رہ جاتا ہے۔ تو گوشت اور پالک دونوں، یہ ہڈی والا میں نے گوشت لیا ہے، اس کو میں اچھی طرح واش کر لوں گی۔ یہ دیکھیں، اس میں ڈال کے میں نے اس کو اچھی طرح واش کر لیا ہے۔ میں نے اس میں ڈال کے ہی پہلے جگہ اچھی طرح صاف کر لی تھی، اور پالک گوشت بھی اچھی طرح سے میں دھو رہی ہوں تاکہ اچھی طرح اس کے جتنا بھی بلیڈ وغیرہ ہے وہ سب صاف ہو جائے۔ ہڈی والا گوشت، ہڈی والا گوشت اس میں ہے کہ ہڈی والے گوشت جو ہے جب وہ بنتا ہے تو اس میں بہت اچھا سا ہڈی کا جو ٹیسٹ سوپ وغیرہ نکلتا ہے تو اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ یہ ہے، یہ ہو گیا پالک۔ اب میں نے اچھی طرح دھو لیا ہے اس میں۔ اب اس کی بوٹیاں جو ہیں اگر آپ کو بڑی لگ رہی ہیں تو آپ چھوٹی چھوٹی کر لیں، چھوٹی چھوٹی کر لیں۔ اور اب میں یہ بننے کے لیے ڈالوں گی۔ اب مجھے جیسے اب میں اس کی بوٹیاں چھوٹی کر لوں گی۔
1 منٹ میں اب جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھیں، ہم نے پالک جو ہے وہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے. یہ پالک بوائل ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کی کتنی نکل رہی ہے، دھواں نکل رہا ہے. اور یہ 60% پالک بوائل کریں گے ہم لوگ. ہم نے یہاں پر کچھ ساسز لے لیے ہیں، جس میں ہے چیلی گارلک لیا ہے ہم نے 3 ٹیبل اسپون، کیونکہ میں 4 kg کا بنا رہی ہوں، جس میں 1.5 کلو گوشت ہے اور 3 کلو مطلب پالک ہے. اس میں 2 ٹیبل آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا. اگر آپ کا مطلب 2 کلو ہے تو آپ 3 ٹیبل اسپون لے لیجئے گا. اس میں زیرہ ہے اور 1.5 ٹیبل اسپون زیرہ ہے. ہلدی ہے 1 ٹیبل اسپون. نمک ہے 1 ٹیبل اسپون. گرم مسالہ ہے. دھنیا ہے. اور یہ ہم نے پیاز لی ہے. ٹماٹر کو کاٹ لیا ہے ہم نے. یہاں پر ہم نے دھنیا اور مرچی جو ہیں وہ کاٹ کے واش کر کے رکھ لی ہیں. اور یہ ٹماٹر ہے اور گوشت ہم نے دھو کے چھوٹی بوٹی کر کے رکھ لیا ہے. اب ہم پریشر لگائیں گے. اس میں پریشر کوکر میں ہم گوشت ڈال دیں گے. گوشت کے بعد پیاز ڈال دیں گے. ٹماٹر ڈال دیں گے. یہاں پر میں نے ٹماٹر تھوڑے سے زیادہ لیے ہیں کیونکہ پالک تھوڑا سا چٹپٹا اچھا لگتا ہے اس لیے. اور یہاں پر ہم یہ ساسز جو لیے ہیں یہ ساسز سب ڈال دیں گے. ساسز ڈالنے کے بعد یہ ہم اس میں پانی ڈال دیں گے. پانی 1 گلاس آپ پانی ڈال دیں. اب اس میں ہم پریشر کوکر لگائیں گے. اس کا ڈھکن بند کریں گے. آئل اگر آپ کو اس میں سچویشن میں ڈالنا ہے تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اور بھونتے ہوئے بھی ڈال سکتے ہیں. تو آئل جو ہے وہ میں ایسا کرتی ہوں بھونتے ہوئے ہی ڈالوں گی آئل. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں ہم نے گوشت کو اس کا ڈھکن بند کر کے اس کو ہم نے 20 منٹ کے لیے گلانا ہے. تو اس کو ہم نے پریشر دینے کے لیے چولہے پہ چڑھا دیا ہے. اب یہ پک رہا ہے. اب یہ دیکھیں اب ہم نے یہ سچویشن آ گئی ہے ہماری پالک کی. پالک ہے جو ہمارا ہے وہ جو ہے وہ یہی 60-80% بوائل ہو چکا ہے. بس ہمیں یہی سچویشن چاہیے تھی. اب ہم یہ جو اس کا پانی ہے، پالک نے اپنا خوب پانی چھوڑ دیا. اب ہم اس کا پانی جو ہے وہ نکال لیں گے پالک کا. اب یہ دیکھیں دھوئیں کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن یہ دیکھیں یہ ہے سچویشن ہے. اس کی بھاپ نکل رہی ہے. اب بس ہمیں یہی چاہیے. اب ہم جو ہے وہ یہ والا اپنا کر لیں گے جب تک ہمارا گوشت بھی چولہے پہ رکھا ہوا ہے. چڑھا ہوا ہے گوشت اور ہم اس کا پانی نکال لیں گے. اب یہ ہم نے ایک ایسا اسٹیمر لیا ہے. جیسے اسٹیمر میں نے پالک دھویا تھا وہی ہے. اب میں اس میں کپڑے کی مدد سے جو ہے وہ پانی نکالوں گی. اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا سارا پانی نکال رہی ہوں. یہ اس کا پانی نکل رہا ہے. اب یہ پانی نکل جائے گا تو میں اس کو گوشت میں ڈال کے اچھی طرح بھونوں گی. یہ دیکھیں یہ پالک ہمارا بوائل ہو گیا ہے. اور یہ جو میں نے دھنیا اور مرچیں چاپ کر کے رکھی ہوئی تھی، یہ دھنیا مرچیں بھی اس میں ملا دوں گی. یہ میں نے ایک گڈی دھنیا لیا تھا اور مرچیں لی تھی اس میں ہری، تقریباً 8 سے 10 مرچیں لی تھی. ان کو میں نے مرچوں کو بیچ میں سے چاپ کر لیا تھا. اور اب یہ جو مرچیں ہیں اور یہ اس میں نے ملا دی ہیں.
اب یہ ہمارا گوشت بوائل ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے. چلیں جب تک ہمارا گوشت بوائل ہو رہا ہے اور ہماری جو ہے وہ پالک گوشت بن رہا ہے، ہم اس کے ساتھ بناتے ہیں چاول. ویسے ہمارے گھر میں اس کے ساتھ چاول پسند کیے جاتے ہیں، تو ہم اس کے ساتھ بوائل چاول بنائیں گے اور بیسن کی روٹی بنائیں گے اور مزے لے کے کھائیں گے. اب ہم نے یہ ایک چاپر لے لیا ہے. اس چاپر میں یہ جو بوائل پالک ہم نے کیا تھا اس کو ڈال کے ہم چاپ کر لیں گے جب تک ہمارا گوشت گل رہا ہے. اب یہ ہے، اس میں لگا دیں گے ہم چاپر کو اور اس کو بند کریں گے. یہ بلیڈ لگائیں گے. یہ دیکھیں میں چاپ کر رہی ہوں، اس میں چاپ ہو رہا ہے. چاپ کر کے ہمیں رکھ دیا. باقی سارا بھی میں اس میں چاپ کر لوں گی. اور یہ گوشت کی سیٹی ہماری چلنے لگ گئی ہے. اب بنانے کے لیے یہ میں نے گوشت چڑھا دیا تھا. اب یہ میں نے اس کا پریشر کھول دیا ہے اور اس کا پانی اتنا رہ گیا ہے دیکھیں. اور ایک پین میں نے آئل ڈال کے سرسوں کا تیل یا پکوان تیل، آپ کو جو بھی تیل پسند ہو وہ والا تیل آپ یوز کر سکتے ہیں. میں ساگ اور سبزیاں وغیرہ سرسوں کے تیل میں بناتی ہوں، اس لیے میں نے سرسوں کا تیل ہی ڈالا ہے. اور دیکھیں میں نے یہ پالک کو گرائنڈ کر لیا تھا اور گرائنڈ کرنے کے بعد اب میں نے پالک کو اس میں ڈال دیا ہے. کڑھائی میں ڈال کے میں یہ پالک کو بھون رہی ہوں اس میں. اور ایک طرف پالک بھون رہا ہے، ایک طرف میرا یہ گوشت بھون رہا ہے. اب اس میں تھوڑا سا پانی رہ گیا، اس کا تھوڑا سا پانی اور ڈرائی کر کے میں سب چیزیں اس میں ڈال دوں گی ایک ساتھ کر کے، پھر اس کو بھونوں گی اچھی طرح. اب یہ پالک جو ہے وہ میں نے گوشت اور پالک کو مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کی اچھی طرح بھنائی کروں گی. اس میں جو آئل مطلب جو پانی وغیرہ ہے وہ سب ڈرائی کر لوں گی. یہ دیکھیں پالک اور گوشت میں نے مکس کر دیا ہے. اور یہ جب بھی میں ویڈیو بنانے بیٹھتی ہوں یا کھانا بنانے بیٹھتی ہوں، اس میرے بچے اسی طرح تنگ کرتے ہیں. یہ پالک کی اپنی بھنائی ہو رہی ہے اور یہ آپ کے چاول ہے. ہمارے چاول کھاتے ہیں پالک گوشت کے ساتھ. یہ میں نے ایک طرف چاول بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے. چلیں جب تک اس کی بھنائی ہوتی ہے دیکھتے ہیں. یہ اب ہمارا آلو پالک کا ساگ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے. یہ بھننے پہ ہے، اب اسی میں بھنائی کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں یہ بوائل چاول اور بیسن کی روٹی. پالک گوشت ہمارا تیار ہو گیا ہے اور اب ہم آپ کو نکال کے اس میں سرو کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ کتنا مزے کا پالک گوشت تیار ہوا ہے اور خوشبو بھی بہت اعلیٰ آ رہی ہے. یہ آپ بیسن کی روٹی، پراٹھا یا چاول کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. یہ اس کے ساتھ میں نے تینوں چیزیں بنائی ہیں. چاول بھی بنائے ہیں وائٹ بوائل کیے ہوئے اور یہ پراٹھا بھی بنایا ہے، بیسن کی روٹی بھی بنائی ہے
اور یہ پالک گوشت گرما گرم دیکھیں دھواں بھی نکل رہا ہے اس کے. کھائیں اور انجوائے کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.